الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، حالات بد سے بدتر مرحلے کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بدحالی کا گیت گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بدحالی کو خوشحالی میں اور نیک حالی میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کرنا پڑے گا. اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے یہ کہنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، بلکہ اگر اندھیرا دور کرنا ہے چراغ جلا دو، اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا. ضرورت ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی. پوری اجتماعی طور پر امت کا ہر فرد اپنی انفرادی زندگی پر نظر کرے. آج حال یہ ہے کہ ہم انفرادی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اجتماعی حالات کو درست کرنے کی فکر کر رہے ہیں. جب تک ہماری نجی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی، وہاں تک اجتماعی حالات درست نہیں ہوں گے. اب ہمارا حال تو یہ ہے، بھائی جو کرنا ہو وہ کر لو، جو ہوتا ہے ہونے دو. میرے سماج میں یہ ہے، مجھے کرنا پڑے گا. اور دین بیزاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ہماری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے. ہم نے یوں سمجھا ہے کہ 5 وقتہ نماز ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد جو کرنا ہو وہ کرتے رہا کرو. یہ نہیں چلے گا. آج ہماری نسلیں ہلاکت کے دہانے پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے. آج جو ویلنٹائن ڈے جو ہے، اب یہ بہت سے جو عیاش لوگ، انہوں نے نہ جانے کسی نہ کسی لڑکی کو فرینڈ بنانا انہوں نے طے کیا اور نئی گرل فرینڈ تلاش بھی کر لی. لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو قرض ہے، یہ قرض اترے گا کبھی میری بہن پر، کبھی میری بیٹی پر، کبھی میری ماں پر، کبھی میری بہو پر. یہ قرض ہے. زنا قرض ہے. زنا کیا ہے؟ قرض ہے. جو کرے گا اس کی نسلوں میں وہ منتقل ہوگا، اس کے خاندان میں وہ منتقل ہوگا. اب ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میری بیٹی پر کوئی بد نظری نہ کریں، تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم بھی کسی کی بیٹی پر غلط نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری بیوی پر غلط نظر اٹھا کر نہ دیکھے، تو ہم بھی کسی کی بیوی پر غلط نظر نہ اٹھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری ماں پر غلط نظر نہ اٹھائے، تو ہم بھی کسی کی ماں پر غلط نظر نہ اٹھائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری بہن کے ساتھ غلط کام نہ کرے، تو ہم بھی کسی کی بہن کے ساتھ غلط کام نہ کریں. یہ لینے دینے کے ترازو الگ الگ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لینے دینے، لذت کی امید پر گناہ مت کر. لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ. تکلیف ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہے گا. تو ضرورت ہے اپنی انفرادی زندگی کے جائزہ لینے کی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کی نقل کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور حالات کی درستگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی اصلاح کی فکر لازم پکڑو، تم اپنی فکر میں لگ جاؤ، تم اپنی فکر میں لگ جاؤں گے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تو یہ دشمن جب تمہاری زندگیاں ٹھیک ہوگی تو یہ دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آج کل میں اور آپ ہم تمام اپنی زندگی پر، اپنی گھر کے بہو بیٹیوں کی زندگی پر، اپنے بیٹوں کی زندگی پر، اپنے بھائی بہن کی زندگی پر روزانہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں کسی اور پر انگلی اٹھاؤں، آپ کسی اور پر انگلی اٹھاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ بھی گودرا کے ایک مفتی صاحب کا بیان آیا، معتبر آدمی ہے وہ، تو انہوں نے یہ جو آن لائن خریدی ہوتی ہے تو وہ آن لائن خریدی میں انہوں نے پورے پروف کے ساتھ اس کو بتایا کہ عورتیں زنا کے آلات آن لائن چیز خریدی میں منگوا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اب ہم بالکل بے فکر، ہم نے موبائل دے دیا، ختم۔ اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے بچوں کا جائزہ لو، ہم چھوڑ نہ دیں۔ ہم بڑے نازک مرحلے سے دیکھیے، جیسے ہمارے کام ہوں گے اس اعتبار سے نتائج اللہ کی طرف سے آئیں گے، اس اعتبار سے۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کوئی چیز اوپر جا رہی ہے اور کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ نیچے سے اوپر جانے والا کیا اور اوپر سے نیچے آنے والا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں وہ انسان کے اعمال ہے، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اس اعمال کے اعتبار سے اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، ہم ہر شخص اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے میرا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے، میرے بہن کا کیا حال ہے، میں نے کیا فکر کی اپنی زندگی میں دین کو باقی رکھنے کی، میں نے کیا فکر کی میری نسلوں میں دین کو باقی رکھنے کی، میری کتنی کوشش اور فکر ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی، میری کتنی کوشش اور فکر اور محنت ہے میرے گھر کی بہو بیٹیاں اور میری بہن اور میرے بھائی بہن کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت فاطمہ کو صاف کہہ دیا تھا، اے فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے، اے فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے، مرنے کے بعد تو اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہو۔ بھائی مرنے کی بات تو بھی بہت دور چلو، ہم کہتے ہیں بھائی مرنا تو بھی کس نے دیکھا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں ابھی دیکھیں گے یہ وہ۔ ارے بھائی عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی سزا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے، خدا کے واسطے خواہشات پرستی، سماج پرستی، اس سے نکل کر دین پرستی، قرآن پرستی اور خدا پرستی میں آئے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے ہٹ کر اللہ کیا کہے گا اس کی فکر ہو، میرا سماج کیا کہے گا اس سے ہٹ کر میرا نبی کیا کہے گا وہ فکروں میں آئے۔ ہماری انفرادی زندگی اس کو ٹھیک کرے، گھر میں روزانہ وقت دے، بڑے بدتر مرض دیکھیے۔ اب ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے،
کچھ کیا ہوگا سمجھ، تو بھائی کیا ہوگا وہ سب اب ہم دشمنان اسلام وہ تو عالمی سطح پر امت مسلمہ کو چنگل میں لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی تنگی میں امت کو لانے کی فکریں اور کوشش اور محنت اور پروگرام اور پروپیگنڈے ان کے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ گلشن محمدی سے دامن کو چھوڑ کر یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے۔ یہ پوری ڈیزائن وہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دشمنان اسلام کی کوشش تو ہمیں مرتد کرنے کی ہے، دین اسلام سے پھرانے کی ہے، اب ہم نے کیا کوشش کی ہے اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے کی؟ ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ کیا خالی نماز پڑھ لینا یہ مسلمان؟ اسلام ایک زندگی ہے، اسلام ایک زندگی کا نام ہے، اور وہ زندگی میں ہماری خوشی کے موقع بھی آئیں گے، ہمارے غم کے موقع بھی آئیں گے، ہماری انفرادی زندگی بھی آئے گی، ہماری اجتماعی زندگی بھی آئے گی، ہماری بازار کی زندگی بھی آئے گی، ہمارے گھریلو زندگی بھی آئے گی۔ اب ہم تو خدا وفاداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا وفاداری آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے دیکھیے معاف کرنا کڑوی بات ہے، ہمارے گھروں میں دینی جڑیں ہم نے کمزور کی ہے۔ ہم کیا دشمنان اسلام کو گالی دے؟ ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں پابندی کے ساتھ، شادی بیاہ وہ ہوگا ہی نہیں جب تک گانوں کی مجلسیں، ناچ کی مجلسیں ہمارے وہاں نہ ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون سے دشمن اسلام نے آ کر ہماری گردن پر تلوار رکھ دی کہ خبردار خبردار، اگر تو نے تیرے یہاں کی شادی میں گانا نہیں بجایا میں تیری گردن کو قلم کر دوں گا؟ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے بچے کنٹرول میں نہیں، ہماری بیٹیاں کنٹرول میں نہیں، ہمارے بیٹے کنٹرول میں نہیں۔ ہم کنٹرول کس کو سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ چیز لیا، اس لا کر دے دی، بولے میرا بیٹا بڑا وفادار ہے۔ یہ وفاداری نہیں ہے۔ اصل جب وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے گا تو ہمارا خود بخود بن جائے گا، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننے میں یہ یاد رہے جب تک گناہوں والی زندگی نہیں چھوڑیں گے وہاں تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں تو کیا آج ہی کرنے کا ہے نا، اس میں تو کیا بھائی آدمی ایک ہی مرتبہ ٹھوکر لگتی نے مر جاتا ہے، ایک ہی مرتبہ 25-30 زینے پگتیے کسی دادر کے ہیں، ایک ہی پگتیا بھولتا ہے نہیں، گرتا ہے نہیں، ننگا ٹوٹتا ہے۔ ہمارا حال عجیب و غریب ہے، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم نے اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھنے کی کیا کوشش کی ہے؟ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ آج جو یہ ویلنٹائن ڈے، اللہ معاف، یہ یاد رہے کہ اگر ہم نے کسی کی بیٹی پر نظر اٹھائی تو ہماری بیٹی پر نظر اٹھانے والے موجود ہیں۔ ہم نے کسی کی بہن پر نظر اٹھائی، ہماری بہن پر نظر اٹھے گی۔ ہم نے کسی کی ماں پہ ہاتھ ڈالا، ہماری ماں پہ ہاتھ پڑے گا۔ زنا قرض ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اگر ہم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر، دیکھیں دینی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ دینی مزاج، جب تک دینی مزاج نہیں بنے گا وہاں تک اعمال دین سے محبت نہیں ہوگی۔ ہم نے دین کس کو سمجھا؟ داڑھی رکھ لینا، کرتا پائجامہ پہن لینا، ٹوپی پہن لینا، بولے بھائی یہ دین ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سفید کپڑوں میں کتنے کالے کام ہوئے اور میں نے کیے ہیں؟ کسی کی داڑھی نہیں ہے، ہم نے اس کو نہ جانے کیسے کیا کہہ دیا کہ داڑھی نہیں رکھتا۔ ارے کیا پتا اس کا مقام خدا کی نظر میں کیا ہوگا؟ اپنی فکر کرے، اپنی
میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حالات کا سدھار ہماری انفرادی زندگی کو ٹھیک کرنے پر موقوف ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں، ماں باپ مسکرا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑا ہوتا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے بھائی، بچپن میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بڑا ہو کے علاج کرا لیں گے۔ قربان جائے ہماری شریعت کی فلسفی پر کہ شریعت نے پہلے دن سے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آیا، وہ ماں کو نہیں جانتا، باپ کو نہیں جانتا، کہا کہ بھائی اس کو صاف صفائی کرا کہ فوراً ایک کان میں اذان دلوائی، دوسرے کان میں اقامت کہلوائی، اسی پر بس نہیں، پھر ماں کا دودھ پلانے سے پہلے کہا کہ کوئی اللہ والے سے تہنیک کرا کے اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز رکھ دو۔ کیا بات تھی؟ اگر کیا ہماری شریعت فالتو ہے؟ ہماری شریعت بیکار ہے؟ شریعت نے اتنا اہتمام کیا کہ بھئی یہ چھوٹا بچہ یہ بھی اثر لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ایک کان پیدائش پر ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت، یہ اسی کا اثر ہے کہ مسلمانوں پر بد سے بدتر حالات آتے ہیں، پھر بھی بہت کم ہوں گے جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہوں گے۔ اسلام پر مرنا تو پسند کریں گے لیکن اسلام چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ فلسفی کبھی آپ نے سوچی ہے؟ یہ وہی اذان اور اقامت کا اثر ہے۔ اسی کے مقابلے میں دشمنان اسلام نے سونگ روم بنا دیا۔ بولے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولے اس کے کان میں بولے گانے وغیرہ سنا دو۔ آپ پڑھو یورپ کا کلچر، دیکھو کیا ہے۔ ضرورت ہے اپنے گھر کی فکر کرنے، ہم چھوڑ نہ دیں۔ جب تک دینی مزاج نہیں بنے گا وہاں تک اعمال دین سے محبت نہیں ہوگی۔ جب تک نبی کی محبت نہیں آئے گی وہاں تک سنتیں زندگیوں میں زندہ نہیں ہوگی۔ مزاج کو دینی مزاج بنانا ہے، اور دینی مزاج بنتا ہے، دیکھیے جب دینی مزاج بن گیا تو طبیعت پہ اثر بھی ہوگا۔ ابھی حافظ صاحب آئے، فوراً انہوں نے پنکھے شروع کر دیے، کھڑکی کھول دی۔ بھائی کیوں؟ بولے بھائی ایک دم گرم ماحول ہے۔ تو بولے گرمی شروع ہو گئی ہے، بولے گھٹن سی ہو رہی ہے۔ اب پنکھا شروع کیا، خود بخود ٹھنڈک آنا شروع ہو گئی۔ گھر میں اے سی شروع کرتے ہیں، خود بخود اس کا اثر طبیعت پہ منتقل ہوتا ہے۔ اے سی کی ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ پنکھے کی ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن گرمی جو لگتی ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن خود بخود محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، گناہوں اور نافرمانیوں والی زندگی کے اثرات کیا زندگی پہ نہیں پڑیں گے؟ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حجر اسود جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود وہ سفید چمکدار پتھر تھا۔ انسانوں کے گناہوں میں آلود ہاتھ جب اس کی طرف بڑھے تو اس کی وجہ سے وہ سفید چمکدار پتھر کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد عجیب بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جگا دے، اللہ رب العزت ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ حضرت شیخ زکریا اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب گناہوں میں آلود ہاتھ جنتی سفید پتھر کی طرف بڑھے تو اس کی وجہ سے جنتی سفید پتھر کالا ہو گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس دل کے بارے میں جو دل ہمیشہ گناہوں کے پروگرام بناتا رہتا ہو اور جو دل گناہوں میں مشغول رہتا ہو، وہ دل کی کیفیت کیا بنتی ہو؟ قرآن نے صاف کہہ دیا حالات کو درست کرنے ہیں، درست ہو جائیں گے، کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم کو یہ دشمن کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تمہاری زندگی ٹھیک ہو۔ اب ہم کو تو جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں،
جو کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا موقع ملا کر لیا، نبی کو ناراض کرنے کا موقع ملا کر لیا، جو کرنا ہے کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے۔ اپنی نجی زندگی کو ٹھیک کرے، اللہ سے سچی پکی توبہ کرے۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے نے اللہ کے واسطے بھائی ہم اپنے دوستوں میں سرکل میں یہ سب باتیں چلائے، مسلمان عیاش نہیں ہوتا، اور اگر عیاشی ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا یا معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اے معاذ عیش پرستی سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیاش نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإن عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی عیاش نہیں ہوتے۔ پتہ چلا جس کی زندگی میں عیاشی ہے، آوارگی ہے، ننگاپن ہے، اچکاپن ہے، تو پھر اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے وہ اس حدیث سے دیکھ لیں۔ حالات کی درستگی ہماری زندگی کی درستگی پر موقوف ہے، لہذا آج ہم سچی پکی توبہ کریں۔ بھائی دشمن ہر طریقے سے مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کو سلب کرنے کی فکر میں ہے، اور ہم ہر طریقے سے بے فکر ہیں، ہر طریقے سے۔ اب ہم فکر دیکھیے، اگر ہم کوئی گناہ کا کام جان کے یا انجان میں کر رہے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، یوں سمجھا جائے گا ہم اپنے اختیار سے اپنے اسلام، اپنے نبی، اپنا قرآن اور اللہ سے تعلق کاٹ رہے ہیں۔ جو کرنا ہے وہ تو کرو۔ کب تک یہ NRC نے، NPR نے، CA کے گیت کب تک گاتے رہیں گے؟ جو کرنا ہے وہ تو کرو۔ 5 وقت کی نماز پر کھڑے ہو جاؤ، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ۔ آج گھروں میں پریشانیاں ہیں، جنات کا اثر، جادو کا اثر لوگ کہتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا تھا کہ آج کل گھروں میں جو یہ پریشانیاں آتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت بند ہو گئی۔ شرکش شیاطین کو متوجہ کرنے کے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، بدکاری کے پروگرام بن رہے ہیں، خدا کو ناراض کرنے کے کام بن رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی جس کو جس سے مناسبت ہوگی، بھائی اگر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو اس سے جس کو مناسبت ہوگی وہ وہاں جائے گا، اور عطر پڑا ہوا ہے تو اس سے جس کو مناسبت ہوگی وہ وہاں جائے گا۔ یہ بالکل عقل میں آنے والا یہ لوجک ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں روزانہ ہر شخص پابندی سے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، ایک لسٹ بنائے خود۔ اگر خود کی زندگی کو درست کرنا ہے، میری زندگی میں مجھ سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، میری اولاد سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، لسٹ بنا۔ بھائی بیماری ڈاکٹر کے وہاں جا، میں نے بہت سو کو دیکھا کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو پہلے یاد نہیں رہتا، مفتی صاحب میں پہلے سے تو لکھ کر جاتا ہوں، وہ کیا 2-4 منٹ میں نکل جانا ہوتا ہے، بات بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی ہم جب اپنی بیماری میں بیماریوں کو لکھتے ہیں درستگی کے لیے، تو ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں اس کو بھی لکھیں کہ بھائی میں جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں، لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہوں، نماز مجھ سے چھوٹ رہی، اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ خدا کے واسطے زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالے، فجر میں جلدی اٹھے، عشاء کے بعد موبائل کو لوکر میں رکھ دے، اپنی بیوی کو وقت دے، عبادت ہے۔ اب ہم اپنے جیسے اور ڈاکیومنٹ کو صحیح کرنے کے چکر میں ہیں، اور ہونا چاہیے، اور میں یہ آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اپنے تمام ڈاکیومنٹ کو ایک ہی نام پر کر لے، کسی قسم کی کوئی اسپیلنگ مسٹیک بھی نہ رہے، اس کی کوشش کرے، تو ایسے ہی پوری زندگی کو ایک اللہ کے نام پہ کر لے، کوئی مسٹیک نہ رہے، نہ شادی میں مسٹیک رہے، نہ انفرادی زندگی میں، نہ کمانے میں، نہ بازار میں، کوئی مسٹیک نہ رہے۔
ہم اس کو درست کر لیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اس کی نامرضیات سے اللہ تعالی ہماری مکمل حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی اعلان یہ ہے کہ